السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 84واں درس ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 110ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور ترجمہ و تفسیر پر غور و فکر کریں گے۔ آج کی آیت بھی بہت اہم آیت ہے، اور یہ بالخصوص ہمارے لیے ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے آیتیں جو تلاوت کرتے رہے ہیں اس میں یہودیوں سے متعلق گفتگو رہی تھی، اور یہاں پر بھی یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جو آیت یہاں پر پیش کی گئی ہے بالخصوص آج وہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو آج کی 110ویں آیت کچھ اس طرح ہے: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے کہ وہ اقیموا، اور تم قائم کرو، صلاح نماز، وآتو، اور تم دو، زکاۃ یعنی کہ زکوٰۃ، اور آتو زکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وما، اور جو کچھ، تقدمو، تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے نفسوں کے لیے، من خیر، کوئی بھلائی، تجدوہ، تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، ان، بے شک، اللہ بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، یعنی کہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ اور اس کے تعلق سے متعلق کچھ غور و فکر کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، من انفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس اسے موجود پاؤ گے، یعنی کہ اللہ کے پاس پاؤ گے، یعنی کہ آگے کسے مراد؟ آخرت کے لیے۔ آگے کا سودا بولتے ہیں، عموماً یہ بات کہتے ہیں آگے کا سودا ہے، مطلب یہ کہ آخرت کا سودا، اللہ کے پاس اسے موجود پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ آئیے دیکھیے کہ جیسا کہ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں، یہودیوں کے اسلام قبول نہ کرنے کا بڑا سبب ان کا حسد تھا، یعنی کہ ہم کل بھی اس بات پر غور کیے، گزشتہ آیات میں یہ بات سامنے آئی کہ یہودی حسد کی وجہ سے، اور وہ کیوں حسد تھا وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وہ اس بات سے پہلے جلتے تھے کہ نبوت ان کے اسرائیلی خاندان سے نکل کر بنو اسرائیل میں کیوں چلی گئی۔ اس تعلق سے بھی ہم نے کئی مرتبہ وضاحت کر دی کہ بنی اسرائیل کو جو مسلمانوں سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے اور دین اسلام سے جو بغض، کینہ، کپٹ اور حسد تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ خاتم النبیین بھی بنی اسرائیل میں سے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، وہ جب چاہے جس کو جو دینا عطا کرنا چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر۔ اس بات سے ان کو حسد تھا، اور محض اس تعصب اور حسد کی آگ کی وجہ سے حق قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے
کہ مسلمانوں کو بھی ان کے دین سے پھیر کر اپنے ساتھ ملا لیں اور انہیں بھی کافر بنا دیں۔ اس لیے وہ ان کے دلوں میں طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے، جیسا کہ کل کی آیت میں بھی تفصیلات ہمارے سامنے آئے کہ صحابہ کرام سے غزوہ احد کے بعد مل کر ان سے یہ بات کہی، جھوٹی بات کہی کہ دیکھو تم اگر حق پر رہتے تو تم کو شکست نہیں ہوتی تھی، تم کامیاب ہوتے تھے، لہذا تم پلٹ کر آؤ ہمارے پاس۔ اس قسم کی جو باتیں کر ورگلانے کی کوشش کی، مسلمانوں کے دلوں میں شبہات، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی تھی۔ تو اس کا جو سو اس طریقے سے ازالہ کیا گیا اور بتلایا گیا کہ تم لوگ اس باتوں پر، ان کی باتوں پر کبھی بھی طیش میں نہیں آنا اور درگزر سے کام لو، معاف کرو، اس طریقے سے ان کے سامنے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، تاکہ وہ لوگوں کے دل میں ہو سکتا ہے کہ اسلام پیدا ہو جائے، یا پھر تم جذبات میں آ کر ان سے لڑ بھڑ نہ جانا اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے حکم نہ آ جائے کہ جہاد کا حکم، لڑنے کا حکم جب تک نہ آ جائے تم لوگ صبر سے کام لو، درگزر کرو، عفو کرو۔ گزشتہ آیت میں یہ بات آئی تھی۔ لیکن وہ لوگ کس قسم کی کوششیں جو کرتے رہے، دین اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اعتراض کرتے، ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان اپنا دین نہ چھوڑیں گے تو کم سے کم اپنے مذہب کی طرف سے ضرور بددل ہو جائیں گے اور اس طرح مذہب اسلام میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ یہ ان کی سازشیں تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس قسم کی باتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ چاہتے یہ تھے کہ مسلمانوں کے دل میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت ہے، جو توحید پرست ہے اور قرآن پر جو ایمان رکھتے ہیں اور ہر طرح کی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں اور کسی لالچ میں نہیں آتے، تو کم از کم ایسی باتیں کر کر ان کے دل سے وہ اس میں سے ایمان میں کمزوری پیدا کرے۔ یہ ان کی سازشیں رہی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے یہ باتیں، مسلمانوں سے یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کے ان چالوں اور کوششوں کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ تم ان کی طرف توجہ نہ کرو، بلکہ اللہ کے آخری حکم جہاد کے اعلان کا انتظار کرو۔ اور اس اثنا میں دو بنیادی فرائض کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، حکم دیا۔ وہ کیا ہے دو بنیادی فرائض؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ دو اللہ تعالیٰ نے احکام یہاں پر نازل کیے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کی جب ہم تفسیر کر رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں اور اس کے مفہوم پر ہم غور و فکر کر رہے ہیں، تو آپ کے سامنے اندازہ ہوگا کہ اب یہ ہماری 110ویں آیت ہے، یہ ہماری 110ویں آیت ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعلق سے حکم دیا تھا اور ایمان کے تعلق سے حکم دیا تھا۔ کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، اور پھر ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور ہدایت یافتہ کون ہے، متقی کون ہے، اس کا بات بتلائی تھی۔ کیا بتلائی تھی؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اپنا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے، تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے، اپنی مال و دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات ہی میں ہم کو اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی، اور تقوی و پرہیزگاری کے اختیار کرنے کے لیے جو احکام نازل کیے تھے وہ ابتدائی ان آیتوں میں وہ تمام تفصیلات سامنے آئے۔ لیکن اس کے بعد مشرکین کے تعلق سے بات ہمارے سامنے آئی، پھر منافقین کے تعلق سے بات سامنے آئی، اس کے بعد سے لے کر اب تک یعنی کہ گزشتہ 109ویں آیت میں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہودی اس قسم کی چالیں چلتے ہیں۔ یہودیوں کا تذکرہ رہا کہ ان کا وتیرہ کیا رہا، ان کی زندگیاں کس طریقے سے رہی، وہ تمام بہت سی باتیں ان آیات میں آ چکی ہیں۔
اب دیکھیے کہ اب مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ان کی ان باتوں پر توجہ مت کرو، انہیں نظر انداز کرو، بلکہ اب تم کیا کرو؟ اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ تم نماز قائم کرو۔ اب یہاں پر حکم دیا گیا مسلمانوں کو، کیا حکم دیا گیا؟ نماز قائم کرو۔ اور پھر کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے سرفراز کیا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اور پھر ان فرائض ہی کی حد تک مختص نہ رہے، خالی اس کی حد تک نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور تم جو کچھ بھی خیر کا کام کرو گے من عند اللہ، تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، تم اللہ کے پاس اسے پاؤ گے۔ تو نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ جو بات بتلائی گئی کہ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بھی بھلائی کا کام، خیر کا کام، نیکی کا کام اگر تم کر سکتے ہو تو تم کرو، تاکہ تم کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا پورا اجر ملے، اس کا پورا اجر ملے۔ تو یہاں پر یہی بات کہی گئی کہ دیتے رہو۔ یہ دونوں اصول ایسے ہیں، یعنی کہ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، فرد اور جماعت دونوں کی قوت بڑھتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ اور وہ دین سے برگشتہ نہیں ہو سکتے، یعنی کہ یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے تعلق سے بھی ہم نے گزشتہ آیات میں بہت سے آیات میں ہم نے اس پر گفتگو کی۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج النبی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہاں پر دیدار ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب میں یہ تحفہ نماز کا عطا کیا تھا۔ یہ تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا مسلمانوں پر۔ نماز کے جو فرض ہے، جو اسلام کے جو فرائض ہے، نماز کے ساتھ روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو فرائض ہے، اور اس کے بعد آنے والا فرض جہاد، یہ تمام فرائض کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سرکار دو علیہ وسلم پر احکام نازل فرماتے ہوئے فرض کیا۔ لیکن نماز ایک ایسی افضل ترین عبادت ہے اور ایسا فرض ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر عطا کیا تھا۔ یہ ایسی افضل ترین عبادت ہے نماز۔ اور پھر اس کی فضیلت کے تعلق سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز یعنی کہ نماز معراج المومنین ہے، مومنین کے لیے معراج ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب بلا کر، رجب کی 17ویں شب کو بلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج۔ اور وہاں پر معراج میں نماز عطا کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو نماز جو ہے یہ معراج المومنین ہے، میری معراج اللہ کا دیدار اور تمہاری معراج نماز، اور نماز میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے، لہذا تم نماز ایسی پڑھو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ نماز کی فضیلت کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر کم از کم تم اتنا نہیں سمجھتے تو کم از کم اتنا دیکھ لو، اتنا جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نماز کو ادا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے حکم کیا ہے؟ نماز کے تعلق سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، پورے آداب و احترام کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اس کے اندر پورا حق ادا کیا جائے نماز کا۔ نماز کا حق کیا ہے؟ اطمینان کے ساتھ نماز کے ارکان کو ادا کیا جائے، اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، اطمینان کے ساتھ تسبیحات پڑھی جائے، اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھے اور اٹھیں، جو رکوع اور سجود ہیں، اور ہم کو جو حکم دیا گیا ہے ان تمام ارکان پر اطمینان کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ یہ ہے نماز، یہ ہے نماز۔ تو اس طریقے سے نماز ادا کرنا، تو نماز کی یہاں پر بات کی گئی۔ اور نماز ایک ایسا فرض ہے جو ہر ایک پر فرض ہے، چاہے غریب رہو، چاہے امیر رہو، چاہے تندرست رہو، چاہے بیمار رہو، چاہے معذور رہو، ہر ایک کے لیے نماز، 5 وقتہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور پھر مرد آدمی کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجات میں بلندی عطا کرتا ہے، کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں انہیں 27 درجے
زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے، اور نماز کی وجہ سے جب باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے تو اس سے ایک بہت بڑا جو سماجی جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے، مسلمانوں سے ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ساتھ جو سو ملنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو ہم جب سلام کرتے ہیں، جب مصافحہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم کندھے سے کاندھا ملا کر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارے دل جڑ جاتے ہیں۔ پھر دوسری اہم ترین بات یہ کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا۔ وہاں پر بادشاہ بھی رہ سکتا صف میں، اور اسی صف میں ایک رکشے والا بھی رہ سکتا، ایک فقیر بھی رہ سکتا۔ اسے نماز میں، مسجد میں جب جانے کے بعد سبھی صف میں کھڑا ہو گئے محمود و ایاز، وہاں پر کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز، یعنی مطلب یہ کہ کوئی وہاں پر بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، چاہے امیر رہے چاہے غریب رہے، ہر کوئی ایک صف میں آ جاتے ہیں۔ تو اس سے آپس میں محبت بڑھ جاتی ہے، اور دلوں میں جو کجی اور جو دلوں میں جو خرابی اگر کسی کے دلوں میں ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی ریا ہے یا کسی قسم کا تکبر ہے، تو وہ تکبر اس سے نماز سے ختم ہوتا ہے جو باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب دیکھتا ہے وہ کہ میرے بازو جو ٹھہرا ہوا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے بہت غریب ہے، لیکن مجھے دنیاوی اعتبار سے مجھے بڑا مقام حاصل ہے، لیکن آج وہ میرے بازو ٹھہرا ہوا ہے، تو اس سے اس کے دل میں جو کجی یا خرابی اور جو تکبر ہوتا ہے، وہ تکبر بھی اس کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ یہ ہے نماز۔ اسی لیے یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز بدنی عبادت ہے۔ اسی طرح حکم دیا گیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو ہمارے سامنے ایک بات، سب سے اہم ترین یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ، مسلمان کو بالخصوص الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت، اس کے بعد ماں باپ سے سب سے زیادہ محبت، اس کے بعد یقیناً اس کی آل و اولاد سے سب سے زیادہ محبت، اور پھر اس کے بھائیوں سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے، جس کے دل میں جتنا زیادہ محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محبت دیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ اگر جائزہ لیں تو ایک بات ہمارے ذہنوں میں ہے، ایک بات ہمارے دلوں میں ہے، وہ یہ کہ مال کی محبت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس مال کی محبت کو، اور وہ مال کی محبت کی وجہ سے جو تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، جو تکبر ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا کہ جو زکوٰۃ فرض ادا کی گئی کہ تمہارے پاس اتنی رقم ہے تو سال بھر کے بعد تم کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور اتنی زکوٰۃ 2.5% زکوٰۃ تم کو ادا کرنا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کس کو ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد غریبوں کو ادا کرنا ہے، مسکینوں کو ادا کرنا ہے، مسافرین کو ادا کرنا ہے، لوگوں کے قرضوں کو اتارنے کے لیے ادا کرنا ہے۔ یہ 8 مد اس کے اندر زکوٰۃ کے ادا کرنے میں پیش کیے گئے، اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہیں۔ بہرحال بتلانا مقصود یہ ہے کہ یہاں پر نماز بدنی عبادت، لیکن ایسی عبادت جو روزانہ 5 وقتہ آپ کے اوپر فرض ہے، اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اور اس فرض کرنے کی وجہ کیا ہے کہ جو سماج میں جو غریبی ہے ہمارے معاشرے میں، اس معاشرے کی غریبی کو دور کریں اور معیشت کو بہتر کریں، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی۔ اور پھر یہی تک مختص نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہی کہ یہی نہیں بلکہ جو کچھ بھی خیر کا کام ہو تم آگے کے لیے بھیجنے کے لیے، یعنی کہ آخرت کا سودا کر لو، اور تم جو کچھ بھی خیر کا کام کرو گے اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ اجر پاؤ گے۔ جیسا کہ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی 1 نیکی کرتا ہے تو اسے 10 نیکیاں دی جاتی ہے، اور اگر رمضان میں وہی نیکی کرتا ہے تو 70 سے لے کر 700 تک اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور یہ امر صرف رمضان کی حد تک بول کر مت سمجھیے، اللہ رب العالمین ہے، وہ ہمارے دلوں کو دیکھنے والا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔
इसी लिए यहाँ पर कहा गया कि इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, वो हमारे तमाम आमाल को देख रहा है, वो हमारे तमाम आमाल को देख रहा है। लिहाजा तुम एक नेकी को, छोटी से छोटी नेकी को भी छोटी मत समझो। हो सकता है कि तुम्हें अल्लाह ताला के पास पहाड़ बराबर इसकी एक छोटी सी नेकी का सवाब अल्लाह ताला तुम्हें अता करे। इस बात की तरफ अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहा है। और भी यहाँ पर एक बात और भी आपके सामने रख दूँ कि जहाँ पर छोटी से छोटी, यहाँ पर अल्लाह ताला हमारे हर अमल को देख रहा है। यहाँ पर जो बात बतलाई गई कि हर अमल को अल्लाह ताला देख रहा है, यानी कि हम जो कुछ भी नेक अमल करते हैं उसे भी देख रहा है, और हम जो बद अमल करते हैं उसे भी देख रहा है। लेकिन अल्लाह ताला का फजलो करम ये है कि जब हम एक नेकी करने का इरादा कर लेते हैं और अभी वो नेक अमल नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि उसको उसकी नियत के एतबार से उसके दफ्तर में लिख लो, नेकियों के अमाल में लिख लो। और फिर जब वो अमल नेक अमल कर गुजरता है तो फिर हुक्म दिया जाता है कि इसके बदले 10 नेकियां लिख दो, या 70 नेकियां लिख दो, या 700 नेकियां लिख दो। जितना अल्लाह ताला चाहे उसके नेकियों का बदल दे सकता है। लेकिन अल्लाह ताला का ये भी बड़ा फजल करम है कि अगर हमारी तवज्जो किसी बुराई की तरफ होती है तो अल्लाह ताला जब फरिश्ते कहते हैं कि हम लिख लें इनकी नियत ये है, तो फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देता है कि नहीं, रुको, उसने सिर्फ अभी तो इस बात का ख्याल किया है, लिहाजा अभी तुम उसको मत लिखो जब तक कि वो अमल ना कर ले। अब अगर कोई बुरा अमल कर ही लेता है तो फिर हुक्म होता है, और फिर फरिश्ते उस बुरे अमल को करने की वजह से जो एक अमल करता है तो उसका एक ही उसको लिखा जाता है। ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है। तो यहाँ पर जो बात बतलाई गई वो यही बात बतलाई गई कि नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो, और तुम अपने लिए जो कुछ भी खैर का काम करोगे उसे अल्लाह ताला के पास बहुत ज़्यादा पाओगे, अल्लाह ताला के पास उसका अजर बहुत ज़्यादा पाओगे। लिहाजा क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देख रहा है, लिहाजा हुक्म यहाँ पर यही दिया गया कि यहाँ पर चूँकि यहूदियों की जो साजिशें रही है उसके लिए अब यहाँ पर अल्लाह ताला एक तरीके से मुसलमानों को मसरूफ़ अमल भी कर रहा है, और उनकी तवज्जो यहूदियों की तरफ से हटाकर, जब भी राजी बात है कि मुसलमानों की तवज्जो यानी कि अल्लाह ताला की इबादत की तरफ मशगूल हो जाएगी, और फिर उसके अंदर वो अल्लाह ताला के हुजूर जब पेश हो जाएंगे तो लाज़िम बात है कि अल्लाह ताला का उनका फजल करम उन पर बहुत ज़्यादा होगा। और फिर जब इस किस्म के अमाल जब करने लगेंगे तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी करेगा और यहूदियों की साजिशों से उन्हें पनाह देगा, यहूदियों की साजिशों से बचाए रखेगा, क्योंकि वो हर अमल को देख रहा है। तो यहाँ पर यही बात बतलाई गई कि यहूदियों के साजिशों में मत आओ और उस वक्त तक का इंतज़ार करो जब तक कि अल्लाह ताला का दूसरा हुक्म ना आ जाए। यानी कि उन लोगों को जो जज्बा पैदा होता था और जो गुस्सा आता था साहबा कराम को कि यहूदियाँ इस किस्म की साजिशें कर रहे हैं, मुसलमानों को वरगला रहे हैं, तो उन्हें गुस्सा आता था। तो इस वजह से सरकार सल्लम ने अल्लाह ताला ने सरकार सल्लम के ज़रिए इस आयत के ज़रिए इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि अब तुम उस वक्त तक ना लड़ें जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म आए। जिस तरह मक्की ज़िंदगी में सब्र व सिबात के साथ काम लिया गया है, अभी भी तुम सब्र के साथ काम करो और अल्लाह के अहकाम पर कायम हो जाओ, अल्लाह के अहकाम पर अमल पैरा हो जाओ, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। ईमान वाले बनकर रहो और यहूदियों की बातों में ना आओ, यहूदियों की साजिशों से बचते रहो। ये तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने माज़ी की तमाम आयतों में भी पेश किया और यहाँ पर भी इस बात की तलकीन की है। इस आयत से हमारे सामने जो बात सामने आई वो ये कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वो ये कि पहले नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो, और फिर नमाज को कायम करने के बाद उसके साथ ही साथ ये हुक्म दे दिया गया कि जो मालदार लोग हैं वो अपने गरीब भाइयों की मदद करें और जो आज मंगने वाले हैं उनकी इस तरह मदद करें कि कल वो देने वाले बन जाए। और फिर हर छोटे से छोटे नेक अमल को करने के लिए हमेशा तैयार रहें। छोटी से छोटी नेकी को भी छोटी नेकी तसव्वुर ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा उसका सिला और अजर मिलने वाला है। और छोटे से छोटे गुनाह से भी बचने की कोशिश करें ताकि अल्लाह ताला के पास
اس کی سزا سے محفوظ رکھ سکے، اس کے گناہ سے اور اس کی دوزخ سے ہم بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، تو قرآن کے ذریعے جو احکام نازل فرمایا ہے ہم کو اس کے پڑھنے والا اور اس کو سمجھنے والا بنا دے، اس کا فہم و ادراک ہمیں عطا فرما اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور ان اعمال سے روک دے جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت یا رب العالمین، ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك یا عزیز یا غفار۔ اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین واجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہم اجعلنی من عبادک الصالحین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔